بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کی شادی کی گئی اور پھر وہ گھوڑا بن گیا، اور اس کی شادی ایک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کی گئی تھی۔ اب اس میں ہم نے جاننا یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا کام کرتا تھا، یا اس کے ایسے کیا اعمال یا گناہ تھے جن کی وجہ سے وہ گھوڑا بن گیا تھا۔ اس شخص کی پوری بات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ندیم نام کا ایک آدمی اور اس کی بیوی نگینہ ایک شہر میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا، ایک بڑی حویلی، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، گاڑی جائیداد، بنگلے، فیکٹری، الغرض دنیا کی ہر آسائش، مال و دولت ان کے پاس تھا۔ وہ بہت نیک دل انسان تھے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے، وہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن ان کے پاس صرف ایک خوشی نہیں تھی، اور وہ تھی اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ انہوں نے اپنا بہت علاج کیا، پیر فقیر ہر ایک سے دعا کروائی، غریب لوگوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کی سرپرستی کی، باقی ساتھ ساتھ انہوں نے غریب بچیوں کی شادیاں کروائی۔ الغرض وہ ہر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، پھر بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یوں ہی ان کی شادی کو 4-5 سال گزر گئے، پھر وہ اسی ٹینشن میں پریشان رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے کوٹھی کے آگے، ان کے جو گھر نما محل تھا اس کے آگے ایک فقیر نے صدا لگائی۔ نوکرانی جب اسے خیرات دینے کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان دینے گئی تو وہ کہنے لگا، میں نوکروں کے ہاتھ سے کچھ نہیں لیتا، اپنی مالکن کو بلاؤ، میں اسی کے ہاتھ سے خیرات لوں گا۔ جب اس نوکرانی نے آ کر مالکن نگینہ کو بتایا تو وہ تھوڑی حیران ہوئی کہ یہ کس قسم کا فقیر ہے۔ پھر وہ باہر آئی، اس نے آٹا اور چند روپے اس فقیر کے حوالے کیے۔ فقیر نے جب مالکن کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے بیٹی، سب کچھ تمہارے پاس ہے، پھر بھی تمہارے چہرے پر اداسی ہے، حقیقی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ تب اس نگینہ نے بتایا کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک انہیں کوئی اولاد نہیں ملی۔ وہ اسی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پیر فقیر ڈاکٹر کچھ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر نیک کام میں حصہ لیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو علاج کروا لیا جائے، اگر کوئی نظر لگ چکی ہے تو فقیر پیر سے دعا کروائی جائے، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تب وہ فقیر انہیں کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اولاد ملے گی، اور وہ بھی بیٹا ہوگا، لیکن جب بیٹے کی عمر 14 سال ہوگی تو وہ اس کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی تمہارے بیٹے کی عمر صرف 14 برس ہوگی، اور 14 برس کے بعد وہ آگے نہیں جی سکے گا۔ جب اس نگینہ نے سنا تو وہ کچھ حیران بھی ہوئی، حیرت زدہ بھی ہوئی، اور پھر یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو 14 سال ہی صحیح، ان کی زندگی میں اولاد کی خوشی تو آئے گی۔ پھر اس آدمی نے اپنے ہی کشکول سے کچھ دانے، تھوڑے سے مٹھی 2 بھر چاول نکالے اور اس نگینہ کے حوالے کر دیے کہ اس کی کھیر بنا کر تم دونوں میاں بیوی کھا لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد نوازے گا۔ جب وہ اندر آئی اور اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے بہت علاج کیا ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا، چلو ایک اور چیز آزما لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہے کے مطابق ہمیں اولاد سے نواز دے۔ انہوں نے کھیر بنائی اور پھر وہ کھا لی۔ ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں خوشخبری ملی کہ ان کے ہاں اولاد آنے والی ہے۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ واقعی جو فقیر نے کہا تھا وہ سچ ہے، اور وہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا پھر ایسا بزرگ ہوگا کہ جس کی دعا سے اور جس کے کہے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے۔
پھر چند مہینے اور گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد انس رکھ دیا اور پھر وہ بہت خوش تھے۔ وہ اپنی اولاد یعنی محمد انس کی بہت اچھی تربیت کر رہے تھے، ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس بات سے بھی تھوڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ 14 سال کے بعد ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ پھر اس نگہت نے سوچا ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم بھی رہیں یا نہ رہیں، لیکن اب جو وقت ہے اور جو لمحات ہیں ان میں ہمارا بیٹا ساتھ ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اس بات پر بھی ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا تو اس کے گھر دیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو گھر کے اندر ہی حافظ قرآن بنانا چاہا، لیکن ناظرہ پڑھایا، تعلیم و تربیت کی، یہاں تک کہ پھر وہ 8 سال کا ہو گیا۔ ایک دن جب ندیم اپنی زمینوں پر جا رہا تھا تو انس نے فرمائش کی کہ بابا جان آپ جہاں جاتے ہیں مجھے ساتھ نہیں لے جاتے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ جب ندیم نے اپنے بیٹے کی فرمائش سنی تو دل میں سوچا چلو میرا بیٹا جتنے دن زندگی کے اس کے پاس ہیں وہ خوش تو رہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ حتیٰ کہ جب وہ 12 سال کا ہو گیا تو ندیم اور نگہت نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، تاکہ وہ 12 سال کے بعد جب ہم اس کی شادی کریں گے اور 14 سال تک وہ اگر وہ زندہ رہے بھی صحیح تو چلو اس کی زندگی میں شادی کی خوشیاں اور وہ حسین لمحات بھی آ جائیں۔ پھر انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو ڈھونڈنا چاہا جس نے انہیں چاول دے کر کہا تھا کہ کھیر بنا کر کھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد یعنی بیٹے سے نوازے گا۔ پھر انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں کو اس فقیر کو، اس بزرگ بابا کو ڈھونڈنے بھیج دیا۔ حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 ماہ لگ گئے، تب کہیں دور دراز کے جنگلوں میں انہیں ایک جھوپڑی میں موجود وہ بابا مل گیا، اور وہ اسے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ واپس محل میں لے آئے۔ جب وہاں پہنچے تب اس سے سوال کیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق واقعی اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا تھا، اب اس کی عمر 13 برس ہونے والی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، اب آپ بتائیں کہ اس کی شادی کس طرح کی لڑکی سے کی جائے۔ تو اس بوڑھے بابا فقیر نے بتایا کہ تم اس کی شادی کسی بہت ہی نیک، پرہیزگار، حافظ قرآن لڑکی سے کر دو، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک پرہیزگار لڑکی کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی تقدیر بدل دے اور اس کے جو لکھے میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بہتر فرما دے۔ اور پھر انہوں نے انتہائی غریب گھرانے کی ایک باشعور، سلجھی ہوئی، نیک پرہیزگار لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ ابھی شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ندیم نے انس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی، کوئی بھی بات اپنی بیوی کو نہیں بتانی، تم جہاں جاؤ جہاں آؤ ہر بات تم اپنی بیوی سے چھپا کر رکھنا۔ شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن رات کو انس اپنے بستر سے اٹھا اور پھر غائب ہو گیا، اور صبح کا ٹائم تھا تب تک واپس اپنے بستر پر سو گیا، جبکہ اس کی بیوی جو کہ حافظ قرآن تھی اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب انس اپنی بستر سے اٹھ کر گیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا ہے۔ اب روز کا یہی معمول ہونے لگا۔ چند دن گزرے تو ایک دن اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اسے انس اپنے بستر پر دکھائی نہ دیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، وہ دوبارہ سو گئی، صبح اٹھی تو دیکھا کہ انس واپس اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر انس سے کوئی سوال بھی نہ کیا۔ اگلی رات پھر یہی حال ہوا۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ باہر ایک سیکنڈ ٹائم یعنی شام کے وقت پھول بیچنے والی آئی، تو وہ حافظ قرآن لڑکی نیچے آئی اور پھول بیچنے والی سے پھول لینے لگی، تو وہ کہنے لگی کیا بات ہے، تھوڑی اداس دکھائی دے رہی ہو؟ تو وہ اسے بتانے لگی کہ رات کو میرا شوہر غائب ہو جاتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کسی اور لڑکی کے پاس جاتا ہے یا کیا ماجرا ہے۔
تو اس پھول بیچنے والی نے اسے مشورہ دیا کہ آج کی رات تم ایسا کرو کہ سو ہی نہیں، اپنے ہاتھ پر کوئی زخم لگا لو، کٹ لگا لو اور پھر اس پر نمک چھڑک لو کہ تمہیں رات کو نیند نہیں آئے گی، اور جب وہ جانے لگے تو اس سے پوچھ لینا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے نمک چھڑک لیا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، لیکن انس اپنے بستر سے اٹھ کر کہیں نہ گیا یہاں تک کہ صبح کی اذان آ گئی۔ وہ اس وقت اس نے جا کر اپنا ہاتھ دھویا، سو گئی، اور جب بیدار ہوئی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ جب باہر آئی تو دیکھا کہ نگہت کے پاس اس کا شوہر انس یعنی وہ اپنی ماں کے ساتھ انس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا، پھول بیچنے والی دوبارہ آئی۔ جب اس نے اس سے پوچھا کہ پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ آج کی رات انس کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا آج کی رات دوبارہ ایسا کرو، اب زخم پہلے سے زیادہ لگا لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے وہ کٹ گہرا کیا اور پھر اس پر نمک چھڑک دیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ انس اپنے بستر سے اٹھا اور جانے لگا تو وہ اس حافظ قرآن لڑکی نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، مجھے بتاؤ، کس کے پاس جاتے ہو، کس سے ملنے جاتے ہو؟ تو اس کے شوہر انس نے اسے کچھ نہ بتایا۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اس نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن میں جیسا کہوں گا تم نے ویسا کرنا ہے، اگر تم نے ویسا نہ کیا تو تم مجھے کھو دو گی۔ پھر وہ 2 مٹھی بھر چاول لے آیا اور اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ میں چاول پکڑو، میرے اوپر پھینک دینا تو تمہیں میری اصلیت پتہ چل جائے گی، اور بائیں ہاتھ والے چاول مجھ پر واپس پھینک دینا تو میں اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ تو جیسے ہی اس حافظ قرآن لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاول مٹھی بھر جو تھے وہ اپنے شوہر انس پر پھینکے تو وہ ایک سفید گھوڑا بن گیا۔ وہ اتنی حیران و پریشان ہو گئی کہ دوسرے ہاتھ میں موجود پکڑے ہوئے چاول اس گھوڑے انس پر پھینکنے بھول گئی۔ 2 منٹ گزرے ہی تھے کہ وہ گھوڑا گھر سے کہیں باہر چلا گیا اور پھر واپس ہی نہ آیا۔ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے ساس سسر نگہت اور ندیم کو بتایا۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن انہیں انس کہیں نہ ملا۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے، وہ اسے ڈھونڈتے رہے۔ بالآخر اس حافظ قرآن لڑکی نے اپنے ساس سسر سے اجازت طلب کی کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں خود جا کر اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر آتی ہوں۔ تو اس کے ساس سسر اس بات سے کافی مطمئن ہو گئے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کافی پریشان رہتے تھے اور اب وہ بالکل بیمار سے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں کافی غمگین اور نڈھال ہو چکے تھے، اور جب ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر گیا تھا تب اس کی عمر 14 سال ہونے میں 2-3 دن باقی تھے، اور اب یہ بھی انہیں ٹینشن ستا رہی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اور جب انس کی بیوی انس کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگی تب انہوں نے اس کے ساتھ اپنے قابل اعتبار کچھ نوکر چاکر اور ڈھیر سارا ساز و سامان، روپیہ پیسہ لے کر اسے روانہ کیا۔ وہ وہاں سے چلتے چلتے شہر کے باہر جانے والے ایک رستے پر آ بیٹھی اور وہاں پر اس نے ایک لنگر خانہ کھول لیا، اور اس نے شرط یہ رکھی کہ جو کوئی آئے گا یہاں کھانا تو مفت کھائے گا لیکن اسے کوئی ایک نئی یا عجیب بات اسے بتانی پڑے گی۔ تو جو بھی گزرتا وہاں بیٹھتا، کھانا کھاتا، اور جو بھی کوئی نئی اور عجیب بات بتاتا ان میں وہ کوئی بات نہ تھی جو وہ سننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ پھول چننے والی ایک دن جنگل میں گئی اور پھول چنتے چنتے اسے شام ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ پریشان ہو گئی تو اسے دور ایک گائے دکھائی دی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ گائے چلتی چلتی 2-3 صحرا عبور کر کے ایک غار کے پاس جا رکی تو وہ پھول چننے والی عورت بھی اس کے پیچھے چلتی چلتی اس غار تک آئی اور پھر غار کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گائے جا کر ایک جگہ رک گئی اور پھر دور سے غار کے اندر سے ایک گھوڑا چلتا ہوا گائے کے پاس آیا اور وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ وہ ایک انسان کی شکل میں انسان بن کے نمودار ہو گیا۔ پھر اس نے گائے کا دودھ نکالا، کھانا بنایا، کھانا کھایا، گائے کا دودھ پیا، تب ایک
कौवा आया और आकर गाय के ऊपर बैठ गया। फिर उस आदमी ने, जो कि घोड़े से इंसान बन गया था, पूछने लगा कि बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो वो कौवा बताने लगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बहुत निढाल हो चुके हैं, अब बीमार रहने लगे हैं। और फिर उसने पूछा कि हमारा काम कारोबार ज़मीनें कौन संभाल रहा है। तो उस कौवे ने बताया कि तुम्हारे बाप का एक ईमानदार काबिल एतबार मुंशी जो है, उसने सारा कारोबार संभाला हुआ है। फिर उसने पूछा कि मेरी बीवी की क्या कंडीशन है। तो उसने बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढती फिर रही है और परेशान रहती है तुम्हारे लिए। फिर वो कौवा वापस चला गया और वो शख्स घोड़ा बनकर वापस एक कोने की तरफ चला गया। फिर सुबह हुई तो वो गाय बाहर चली गई और वो औरत भी बाहर निकल आई। चूँकि वो कल से भूखी थी, इसलिए वो चलते चलते वहाँ तक आ पहुँची जहाँ पर लंगर खाना खुला हुआ था और लोग खाना खा रहे थे। जब उससे पूछा गया क्या तुमने खाना खाना है, तो वो बताने लगी हाँ मैं कल से भूखी हूँ, मुझे खाना खाना है। तो उसके सामने एक शर्त रखी गई कि खाना खाने के बाद तुम्हें एक नई और अजीब बात बतानी होगी। जब उसने सुना तो वो रज़ामंद हो गई कि जो कुछ मैंने देखा है उससे अजीब और नया तो कुछ ना होगा। चुनाचे उसने खाना खाने के बाद उस हाफिज़ कुरान लड़की को कल रात होने वाला मामला बताया कि कैसे एक सफ़ेद रंग का घोड़ा इंसान बन गया और फिर दोबारा कौवे से बातें करते हुए वापस घोड़ा बन गया। जब ये सुना तो उस हाफिज़ कुरान लड़की ने उस फूल वाली औरत से कहा कि तुम मुझे वहाँ तक ले चलो। वो कहती है वो जगह बहुत डरावनी और ख़तरनाक भी हो सकती है, शायद हमारा वहाँ दोबारा दिन में जाना ठीक ना हो। लेकिन उस हाफिज़ कुरान लड़की ने फूल वाली से इसरार किया कि नहीं, तुम मुझे हर हाल में वापस उसी जगह ले जाओ, क्योंकि वो मेरे काम की जगह है। फिर वो फूल वाली औरत उस हाफिज़ कुरान को लेकर चलती चलती दोपहर के करीब तक वापस उस गार में जा पहुंची। जब गार में पहुंची तो वो गाय दोबारा आ चुकी थी। उसने जैसे ही गार के अंदर गाय दाखिल हुई तो ये दोनों औरतें यानी फूल वाली और हाफिज़ कुरान लड़की भी गार के अंदर दाखिल हो गई। और फिर वो घोड़ा चलता हुआ आया और वो इंसान बन गया और फिर उसका दूध निकाला। और फिर जैसे ही कौवा आया उससे हाल अहवाल पूछा, अपने माँ बाप का पूछा, और जैसे ही बीवी के बारे में पूछा तो बीवी जो छुपी हुई थी निकल कर अपने शौहर के सामने आ गई और उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं डर गई थी अचानक इस होने वाली कंडीशन से कि मैं तुम पर वो चावल के दाने वापस फेंक कर तुम्हें इंसान ना बना सकी। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, रो रो के अपनी गलती की माफ़ी मांगी है और साथ साथ ये भी दुआएं की है कि अल्लाह पाक मेरे शौहर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो शौहर ने कहा कि एक काम है, अगर वो तुम अकेली पूरा कर लोगी तो फिर मैं इस सूरत में तुम्हारे पास वापस अपनी असल शक्ल में आ सकता हूँ, वरना मैं सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा। तब उस औरत हाफिज़ कुरान लड़की ने उस औरत से कहा कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो चली गई। तो फिर हाफिज़ कुरान लड़की से उसके शौहर अनस ने कहा कि यहाँ से बाहर निकलने पर एक जंगल है, उस दूसरा जंगल क्रॉस करो, तीसरा हत्ता कि 7 जंगल गुजरने के बाद तुम्हें जंगल के अंदर एक झोपड़ी दिखाई देगी जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा है। अगर तुम वो काले रंग के घोड़े के बाल ले आओ और मुझ पर लगा दो, और ये टाइम सिर्फ आज से शाम असर तक का है, अगर तुम मुझ पर वो बाल लगा दोगी तो मैं हमेशा के लिए वापस इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो उस लड़की ने रज़ामंदी दे दी और वहाँ से वो निकल कर एक जंगल में पहुँची तो वहाँ ख़तरनाक जानवर थे। लेकिन वो चूँकि लड़की हाफिज़ कुरान थी, वो आयात पढ़ती पढ़ती एक जंगल से गुज़र गई दूसरे से, हत्ता कि ज़ोहर होने से पहले पहले वो 7वें जंगल तक पहुँच गई। वहाँ पर उसे एक झोपड़ी नज़र आई। जब उस झोपड़ी के बाहर काले रंग का एक घोड़ा बंधा हुआ था, वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने पूछा, बेटी कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब उसने अपनी सारी रवादाद उसे सुनाई। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारे सास ससुर पर एक जादू करवाया गया था किसी हासिद ने कि इनकी औलाद ना हो, अगर हो तो 14 साल से पहले
پورے ہونے پر پہلے پہلے مر جائے۔ اسی وجہ سے تمہارے شوہر کو پر بھی جادو کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے، اور وہ جادو کا اثر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب تمہارا شوہر پیدا ہوا تو اس پر بھی جادو کروایا گیا، اور وہ جادو جو ہے وہ کالے گھوڑے کے کالے بالوں کو تمہارے شوہر کے بال کے ساتھ ملا کر لگایا گیا تھا۔ اور اب تم کرو یہ کہ اس کالے گھوڑے کے بال میرے پاس لے آؤ، میں اس پر دم کر کے دیتا ہوں، اور پھر تم یہ دم کیے ہوئے بال جا کر اپنے شوہر جس وقت وہ گھوڑے کی شکل میں اس پر لگا دینا، تو وہ انسان بن جائے گا اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چونکہ جادو کرنے والے اب دنیا میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے اب اس کا اثر بھی یہ ٹونا کرنے سے مکمل ہو جائے گا۔ تب اس لڑکی نے وہ اس سے بال لے لیے دم کیے ہوئے، اور لا کر جلدی جلدی چلتے چلتے اسیر ہونے سے پہلے پہلے اپنے شوہر کے پاس واپس آئی۔ جب غار میں دیکھا تو اس کا شوہر گھوڑے کی شکل میں موجود تھا۔ اس گھوڑے پر جیسے ہی اس نے بال لگائے تو وہ انسان بن گیا، اور پھر وہ خوشی خوشی اسے لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ نگہت اور ندیم اپنے بیٹے انس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور پھر اسی خوشی میں آہستہ آہستہ جو وہ نڈھال تھے غم سے، وہ بھی ٹھیک ہونے لگے، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس ویڈیو میں جو ایک بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو اور سچے دل سے قرآنی آیات پڑھے تو آنے والی مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہو وہ ٹال دیتا ہے۔